تفسیر میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور دو ان کے ساتھی، یہ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو لوط علیہ السلام کھیت میں کام کر رہے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آج کی رات کے مہمان ہیں۔ تو لوط علیہ السلام ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک لوط علیہ السلام جو لوط ہیں یہ اپنی زبان سے اپنی قوم کے بارے میں 3 مرتبہ یہ گواہی نہ دے دے کہ یہ برائی بری ہے، اس وقت تک عذاب نہیں دینا۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو باتیں کرتے کرتے جو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بستی جو ہے نا بڑی بری بستی ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، میں نے بہت سمجھایا ان کو، ان میں یہ برائیاں ان کے اندر گھسی ہوئی ہیں، وہ دور نہیں ہوتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اشارہ کیا کہ 1 مرتبہ انہوں نے بول دیا ہے۔ پھر باتیں کرتے کرتے تھوڑا آگے گئے تو باتوں میں لوط علیہ السلام نے پھر کہا، کیا تمہیں نہیں پتہ چلا کبھی کہ میری بستی میں یہ برائیاں ہیں اور یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 2 مرتبہ انہوں نے گواہی دے دی اپنی قوم کے بارے میں۔ پھر جب گھر کے قریب ہو گئے تو لوط علیہ السلام پھر رو دیے اور رو کے کہنے لگے کہ میری امت، میری قوم جو ہے نہیں سمجھتی، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھے۔ اور ان کو اصل میں ڈر یہ تھا لوط علیہ السلام کو کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں جو میرے مہمان بنے ہیں، اور قوم کو پتہ چل گیا تو وہ چھوڑے گی نہیں۔ تو اسی ڈر میں لوط علیہ السلام نے رو بھی دیے کہ میری امت کا عجیب صورتحال ہے، کہ میری امت بہت بری ہے، ان میں یہ برائیاں ہیں۔ تو وہ لوط علیہ السلام اپنی باتوں میں ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم نوجوان ہو، لڑکے ہو، اور میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں، میری قوم نہیں سمجھتی۔ 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہہ دیا ہے، اب ان پر عذاب پکا ہو گیا، اب ان پر عذاب آئے گا، یہ طے ہو گیا اب ان پر۔ تو جبرائیل جو لوط علیہ السلام تھے ان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ گھر کی چھت پہ چڑھ گئی، اور گھر کی چھت پہ چڑھنے کے بعد اس نے ایک کپڑے سے جو اشارہ کیا لوگوں کو اشارہ کیا اور بلایا، یعنی کہ اشارہ تھا تو وہ آ گئے۔ جب سب آئے تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس لوط علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ لوط کے مہمان آئے ہیں اور نوجوان ہیں، اور ایسے نوجوان ہیں کہ میں نے ایسی شکلیں کبھی دیکھی نہیں، بڑے خوبصورت ہیں اور تر و تازہ چہرے، کبھی نہیں میں نے ایسے دیکھے، اور بڑے خوبصورت ہیں، اور اس ایسی خوشبو بھی میں نے کبھی نہیں سونگھی ان کی۔ تو وہ لوط علیہ السلام کی بیوی، تو تفسیر میں آتا ہے کہ 2 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ خباثت میں جو ہیں وہ آگے گزر چکی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کے وہ بتایا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ نیچے اتر آئی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف جب گھیر لیا تو لوط علیہ السلام نے ان سے بات کی کہ دیکھو تم مجھے اپنے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، میرے مہمان ہیں۔ تو بڑا ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے۔ جب نہیں سمجھے تو لوط علیہ السلام اسی عالم کے اندر وہ کہہ بیٹھے کہ کاش کہ میرے بھی کوئی بڑا کنبہ ہوتا، میرا خاندان ہوتا، میرے بیٹے ہوتے، کہ میں اپنے مہمانوں کو تم سے بچا لیتا۔ یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ کاش کہ میرا کوئی قلعہ ہی ہوتا، مضبوط قلعہ، کہ میں اس کو مہمانوں کو اس میں چھپا لیتا۔ تو یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جب ایسی بات کی نا تو یہ شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے، بات شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اللہ کے مضبوط قلعے میں تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، جب نبی تھے تو اللہ کی حفاظت میں تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے ایسی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی لوط پر رحم کرے کہ انہوں نے ایسی سی بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی قرآن پاک میں ایک جگہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان کو معاف کر دیا تھا ان باتوں پر۔ تو اس آیت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام نے ایسا کہا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا، میرا کوئی خاص کنبہ ہوتا کہ میں اپنی جو ہے ان مہمانوں کو بچا لیتا۔ تو اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان کا تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی کنبہ ہوتا تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب تعلیم میں بند کیا گیا نا، 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا، تو جو گھر والے تھے، خاندان والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچاتے رہے، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی رہی ہیں، تو ایسے لوگ کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اسلام نہیں لے کے آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے۔
تو اس کے بعد جب دیکھا نا کہ بہت لوط علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے مہمانوں کے بارے میں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا خود کو ظاہر کر دیا، اور پھر ظاہر کیا کہ لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط آپ کو کس بات کا ڈر ہے کہ یہ آپ کو کچھ نقصان پہنچائیں گے؟ یہ ہم تک تو کیا، یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو جبرائیل السلام نے کہا کہ اے لوط آپ ڈرے نہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہم تک تو کیا، یہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ کر کیا لیں گے، ان کو آنے دیں۔ تو لوط جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ کہا نا کہ ان کو آنے دیں، اور کہا کہ آپ ایسا کریں اپنے گھر والوں کو لیں اور یہاں سے بس آپ چلے جائیں۔ اب یہ رات کا کچھ حصہ باقی ہے، یعنی کہ صبح یوں کہہ لیں کہ تہجد کا وقت تھا، تو قریب تھا تہجد کا وقت، تو 1 گھنٹہ پہلے اذانیں ہو جاتی ہیں تہجد کی، تو اس سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں، اور کوئی آدمی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کہ کہا کہ یا تو وہ پیچھے آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، یا پھر اس کو یہاں چھوڑ جائیں، اس کو نہ ساتھ لے کے جائیں، بس آپ چلے جائیں۔ تو لوط علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جو ہے وہاں سے نکلے۔ جب وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا لوط علیہ السلام کو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی جو بیوی ہے نا وہ بھی حد سے آگے گزر گئی ہے، اور جو عذاب اس پر ان قوم پر آئے گا وہی عذاب ان پر کے اوپر آئے گا، وہی عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ جب لوگ گھر کے اوپر چڑھ دوڑے نا، دیواریں پھلانگ پھلانگ کر اندر آنے لگے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ان کا بھی حال کیا ہو جاتا ہے دیکھیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ان کا کام تمام کر دو، لیکن صبح کے وقت کرنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے خود کو جب ظاہر کیا تو اپنے پر کھولے، 2 پر ہیں بہت بڑے بڑے پر، جب ایک پر کھولا تو ان کی آنکھوں پہ ایسے پر کو پھیرا تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ اتنے اندھے ہو گئے کہ وہ جب پیچھے کو دوڑے ہیں تو دوڑتے ہوئے آوازیں لگا رہے ہیں کہ واپس چلو اپنے گھروں کو، کہ لوط علیہ السلام کے آج مہمان جو بہت بڑے جادوگر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، آج جادوگر ان کے مہمان بنے ہیں۔ تو جب وہ دوڑ رہے تھے تو ان کو اپنے گھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اتنے اندھے ہو گئے تھے، وہ ایک دوسرے میں ٹکرا رہے تھے، ایسے بھاگتے ہوئے ٹکرا رہے تھے، گر رہے تھے، ادھر گرتے تھے ادھر گرتے تھے، ایک دوسرے کے اندر ٹکرا رہے تھے۔ تو جب وہ اپنے گھروں کی طرف دوڑے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل کہ ان پر عذاب کب آئے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بس صبح کے وقت آئے گا، اللہ نے صبح کے وقت کا طے کیا ہوا ان کا عذاب۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا نہیں ابھی ان پر عذاب لے کر آؤ۔ تو لوط علیہ السلام اتنے تنگ آئے ہوئے تھے تو کہا کہ بس ابھی عذاب لے کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے لوط کیا صبح دور ہے؟ صبح کا وقت کیا دور ہے؟ کہا نہیں صبح کا وقت تو قریب آ گیا، یعنی تہجد کا وقت تھا، یعنی تہجد سے اذان سے آپ کہہ لیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہوگا، کہ کیا صبح دور ہے؟ کہ صبح تو بس قریب آ گئی، اور یہ وقت دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اپنے لوگوں کو لے کے نکلیں یہاں سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑے بڑے شہر، 4 شہر تھے بڑے بڑے آباد تھے جہاں پر، اور ان کی تعداد تقریباً کہتے ہیں کہ یہ 4 لاکھ تھی یا 4 کروڑ تھی ان کی، اور 3 بڑے بڑے ان کے خاندان تھے جہاں آباد تھے۔ تو یہ اسی قوم نے جو ہے یہ کام برائی شروع کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان کو بس تہ و بالا کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر ان کی اینٹ سینٹ بجا دی۔ اور ان کی اینٹ سینٹ کیسے بجائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، جب ہمارا حکم پہنچا ان کی طرف، تو پھر کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں کو ان بستیوں کے نیچے ڈالا اور اوپر کو اٹھا کے لے گئے اور آسمان تک لے گئے، اور کہتے ہیں کہ اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے مرغوں کی، اس بستی کے مرغوں کی آوازیں سنی ہیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی ہیں، اتنا اونچا اٹھا کے لے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جو سو رہے تھے وہ سوتے رہ گئے، جو کھڑے تھے وہ کھڑے رہ گئے، ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم پر عذاب شروع ہو گیا، ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام ان کو اوپر اٹھا کے لے گئے تو کہتے ہیں کہ گلاس کے اندر، جو برتن کے اندر، جو پیالے کے اندر پانی تھا وہ بھی نہیں چھلکا، اتنا آرام سے جبرائیل علیہ السلام نے اوپر اٹھایا ان کو۔ اٹھا کر جب اوپر لے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالیہ ہے، جب ان کو اوپر اٹھایا تو سافلہ، ایک دم سے اوپر نیچے دے کے پٹک کے مارا ہے، اور جب پٹک کے دے کے مارا ہے تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کچی زمین پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو ہلکی سی وہ دب جاتی ہے نا، تو ایسے ہی جب علاقے کو اوپر اٹھایا، اٹھا کے نیچے دے کے مارا تو وہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ دھنس گئی زمین کے اندر، وہ ایسے مٹی کی طرح ہو گئی۔ اور جو کچھ لوگ بچے تھے جو بستی سے ارد گرد گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حجارۃ من سجیل کے جو پتھر تھے، پتھر نہیں تھے وہ، جب کچی مٹی ہوتی ہے اور جب آسمان سے بارش برستی ہے تو جہاں پانی کا قطرہ گرتا ہے، اور جب قطرہ گرتا ہے تو وہاں پر مٹی کے اوپر جو پانی کا قطرہ گرتا ہے تو وہ مٹی اور پانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ ہلکے ہلکے ذرات سے بن جاتے ہیں، وہ ٹکڑے سے بن جاتے ہیں، پتھر سے بن جاتے ہیں ہلکے ہلکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر ہم نے ان کے سروں پہ دے کر مارے ہیں، حالانکہ وہ کتنے مضبوط ہوں گے، وہ چھوٹے باریک سے پتھر تھے، وہ ایسے مارے کہ جیسے گولے کی طرح ان کو لگیں، اور جو جہاں بسے سے باہر آدمی کھڑا تھا، بیٹھا تھا، لیٹا تھا، وہ اس کے سر پہ لگا اور وہیں پہ تہس نہس ہو گیا، اس کے وہیں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا۔
تو جو بچ گئے تھے ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من سجیل منضود، اور تہ بتہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تہ بتہ یعنی کہ ایک دم سے پتھروں کی بارش کر دی ہے، اور ایک پتھر جاتا تھا دوسرا آتا تھا تیسرا، یعنی گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسومۃ عند ربک، یہ تھا کہ ان پتھروں کے اوپر ان لوگوں کے نام درج تھے، یعنی کہ نشانیاں لگی ہوئی پتھر تھے تیرے رب کے پاس، تو نشانیوں کے نام تھی، یا یوں کہہ لیں کہ نام لکھے ہوتے، جس آدمی کا نام لکھا تھا جس پتھر پہ وہی پتھر اس کے سر پہ جا کے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال لو ان لی بکم قوۃ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط خاندان ہوتا، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جہاں میں تم اپنے مہمانوں کو بچا لیتا، محفوظ کر لیتا۔ قالوا یا لوط، تو جب بس ہوگی نا لوط علیہ السلام کی، پھر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط انا رسول ربی، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہم کوئی نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ لن یصلوا، یہ ہم تک تو کیا، یہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے رات کے کچھ حصہ بھی باقی آپ لے کر نکلیں یہاں سے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی ایک بھی آدمی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، کیونکہ جو مصیبت ان پر آنے والی ہے وہ آپ کی بیوی پر بھی آئے گی۔ ان موعدہم الصبح، تو ان کے وعدہ پورا ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ بس صبح کا انتظار کیا کرنا، تو اب ابھی عذاب دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح دور ہے؟ صبح قریب آ چکی ہے۔ فلما جاء امرنا، جب اللہ کا حکم آیا، جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب اجازت ہے، جاء امرنا، اب حکم پورا ہو گیا۔ جعلنا، تو پھر کیا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے عالیہ، ان کو بازوں سے اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، سافلھا، پھر ان کو وہاں سے نیچے پٹخ کے دے کے مارا، وامطرنا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان سے پھر برسائے، علیہ حجارۃ من سجیل، پتھر برسائے، جو پتھر ایسے برسائے منضوب، جو تہ بتہ گرے ان کے اوپر، مسومتاً، جو نشان لگے ہوئے تھے، عند ربک، تم تیرے رب کے پاس۔ وما، اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعات سنائے جا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو بتائیں۔ تو اسی آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں، یہ واقعات، یہ ظالم جو تھے، ببعید، یہ کوئی دور نہیں ہے، یہ کچھ دور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو، ظالموں کو بتا دیں، یہ جو ابو جہل وغیرہ ہیں، یہ سب، یہ جو آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں نا، ان کو بتائیں کہ وما ہی من الظالمین، تم جب سفر پہ جاتے ہو، ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، تو کیا ان بستیوں کا عذاب، یہ بستیاں تم سے دور ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے؟ یہ کوئی دور نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظالم ہیں ان کو بتا دیں، ظالموں کو، کہ ظالم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے پتھر ہیں، یہ ظالم ان پتھروں کے نشانوں پر ہیں، ظالم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پتھروں کے نشانوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ وہ عذاب تھا وہ ہزاروں سال پہلے آیا تھا، نہیں، یہ واقعات اور یہ عذاب اب بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی قریب دور کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دور نہیں ہے، یہ قریب ہیں۔ من الظالمین ببعید، یہ کوئی ظالم جو ہیں یہ کچھ دور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پتھروں کے نشانوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔